حاضرین جمعہ، تخلیق انسانی کا مقصد اللہ تبارک و تعالی نے جگہ جگہ بیان کیا ہے، اور سب سے مشہور آیت جہاں پر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بتلایا کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تعالیٰ ہی وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، لیبلوکم، تاکہ تمہیں آزمائے، تمہیں جانچے، تمہیں دیکھے اور پرکھے کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دہر کے اندر فرمایا کہ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، کہ ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، انسانوں کو ہم نے راستہ دکھا دیا ہے، اِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، چاہے وہ شکر گزار بندہ بنے یا پھر نہ شکرہ بنے۔ اسی آیت کی مناسبت سے اور حمد و ثنا کے بعد تلاوت کی گئی آیتوں کے مناسبت سے آج کا عنوان ہوگا کہ مومن، جنتی اور جہنمیوں کے کیا صفات ہیں، جہنمی جو ہوں گے ان کی کیا صفات ہوں گی، اور جنتی جو ہوں گے ان کی کیا صفات، علامت اور پہچان ہوگی۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تاکہ اس دنیا میں ہم اپنی زندگی کو گزاریں، شکر گزار بندہ بن کر کے گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریبی بندے ہوں گے، اور آخرت میں جا کر کے جنتی ہم ہوں گے۔ اور اگر ہم ناشکری میں اپنی زندگی گزاریں، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری نہ کریں، نافرمانی میں ہماری زندگی گزر رہی ہے، کتاب و سنت کے مطابق ہم اپنے آپ کو نہیں ڈھال رہے ہیں، ہماری زندگی میں نافرمانی اور گناہیں زیادہ ہوتی جا رہی ہے، تو ایسے شخص دنیا میں بھی پریشان ہوں گے اور آخرت میں جا کر کے وہ جہنمی ہو جائے گا۔ اور جنتی اور جہنمیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ آل عمران کے اندر فرمایا کہ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، کہ جو شخص جہنم سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فَقَدْ فَازَ، حقیقت میں وہی شخص کامیاب ہے۔ ہر کوئی کامیابی کے پیچھے دوڑ رہا ہے، ہر کوئی کامیابی کی تلاش میں اپنی زندگی کو لگایا ہوا ہے، صبح سے لے کر کے شام تک، شام سے لے کر کے صبح تک، یعنی 24 گھنٹے کے ہر گھڑی انسان کی یہی سوچ ہے کہ ہم کیسے کامیاب ہو جائیں، کامیابی ہمارے ہاتھ کیسے لگے، ہم اچھے انسان کیسے بن جائیں۔ یہ الگ بات ہے کہ سوچنے کا طریقہ الگ ہے، کوئی سوچتا ہے کہ ہم دنیا میں کیسے کامیاب ہو جائے، اور کوئی سوچتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں کیسے کامیاب ہو جائے۔ تو جو شخص دنیا اور آخرت کی کامیابی سوچتا ہے وہ ہوا فقد فاز، کہ وہ اگر جہنم سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی کامیاب ہے۔ اور جو صرف دنیا کی کامیابی چاہتا ہے، اسی دنیا میں اپنی مقبولیت چاہتا ہے، اپنے آپ کو اچھا بنانا چاہتا ہے، تو اس کی کامیابی دنیا تک رہے گی، پھر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام مسلمانوں کو ہمیں یہ حکم دیا کہ ہم کیا کریں، جنتیوں والا راستہ اختیار کریں، جنتیوں والے اعمال کریں، وہ اعمال جو ہمیں جنت میں لے کر کے جائے، وہ اعمال جو ہمیں جنت کے راستے پر چلائے، وہ اعمال جو ہمارے جنت کے راستے کو آسان کر دے، وہ اعمال جو صراط مستقیم پر چل رہے ہوں، وہ اعمال جو کتاب و سنت کے اندر بیان کیے گئے ہیں،
اگر اس کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں، اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزار لیتے ہیں، اس کے مطابق ہم عمل کر لیتے ہیں اور اسی پر ڈٹے رہتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں، تو یہی جنتیوں کی صفات میں شامل ہے۔ اس کے بالمقابل اگر کوئی شخص آخرت کا دھیان نہیں دے رہا ہے، اپنی موت کا دھیان دیا ہوا نہیں ہے، میدان محشر کو بھول گیا ہے یا میدان محشر کا انکار کرنے والا ہو چکا ہے، کتاب و سنت سے دور ہو چکا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو بھلا چکا ہے اور دین سے دور بھاگتا چلا جا رہا ہے اور برائیوں سے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، تو اس کے لیے جہنم کا راستہ آسان ہوتا چلا جا رہا ہے، وہ جہنم کے راستے پر چلا جا رہا ہے، وہ شیطان کا متبع اور اس کا پیروکار ہو رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں، اللہ کی غضب میں اور اللہ کی ناپسندیدگی میں وہ اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ یہی ہے جہنمیوں کی صفات۔ جہنمیوں اور جنتیوں کے بہت ساری صفات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے، بہت ساری علامتیں ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا ہے کہ جہنمی ایسے ہوں گے، جہنمیوں کی یہ علامت ہوگی، ان کی یہ خوبی ہوگی، یہ پہچان ہوگی۔ وہیں پر جنتیوں کے بارے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا کہ جنتی کی یہ اچھی اچھی صفات ہوں گی، وہ لوگوں کے ساتھ ایسے مل کر کے رہیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ایسے کریں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے دنیا کو ٹکرا دیں گے، دنیا کو پیچھے چھوڑ دیں گے اور دین کو سب سے اعلیٰ اور عرفہ بنا کر کے رکھیں گے اور اس کو پکڑ کر کے ثابت قدم رہیں گے۔ سامعین کرام، میں زیادہ صفات کی طرف نہیں جاؤں گا اور زیادہ علامتیں نہیں بتلاؤں گا، بلکہ سورہ مدثر کی جو آیتیں میں نے آپ لوگوں کے سامنے تلاوت کی ہے، وہیں سے جنتیوں اور جہنمیوں کی صفات کو آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ اپنا فیصلہ کریں کہ کن صفات کے مستحق آپ ہیں یا کون سی صفات آپ کے اندر پائی جاتی ہے۔ اگر جنتیوں کی صفات اور علامتیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں اور اسی پر ثابت قدم رہیں، اور اگر جو جہنمیوں کی صفات ان آیتوں کے اندر بتلائے گئے ہیں وہ صفات آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، وہ عادتیں آپ کے اندر پائی جاتی ہیں، تو فوراً ہی آپ توبہ کریں اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور کر لیں۔ آئیے ہم اب کیا کہتے ہیں سورہ مدثر کی طرف چلتے ہیں اور وہاں دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے۔ سامعین کرام، ہم تمام مسلمانوں کے لیے اور امت محمدیہ کے لیے جو آخری کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کا سیکھنا اور اس کا جاننا، اس کا پڑھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، اگر ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے۔ اسی لیے میری پہلی نصیحت یہ ہوگی کہ اگر آپ قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں اسے سیکھنے کی کوشش کریں۔ جو زندگی بچی ہوئی ہے، ساتھ ہی ساتھ آپ کے بچے جو ہیں، جو ابھی پڑھنے کی عمر میں ہیں، وہ الگ سے پڑھائی کر سکتے ہیں، انہیں بھی کام میں مشغول ہونے کی ضرورت نہیں ہے یا اس لائق نہیں ہے کہ وہ کام کر سکتے ہیں۔ ہمارا پہلا فریضہ اور پہلی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایسے اداروں سے جوڑیں، ایسی جگہ پر ایڈمیشن کرائیں، ایسے جگہ پر ڈالیں جہاں پر بچہ قرآن سیکھ سکے، قرآن پڑھ سکے اور آگے چل کر کے قرآن کا ترجمہ کر سکے، قرآن کو سمجھ سکے، قرآن کو سمجھا سکے، اس پر خود عمل کر سکے اور لوگوں کو نصیحت کر سکے۔ ایسے اداروں میں ڈالنا ہم تمام لوگوں کے لیے ضروری ہے، ورنہ یہ قرآن کی دوری کی وجہ سے آج جو مسلمان قرآن سے دور ہو گئے، اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ کچھ لوگ پڑھتے ہیں تو صحیح ڈھنگ سے پڑھ نہیں پاتے ہیں، کچھ لوگ تو پڑھنا ہی نہیں چاہتے ہیں، پڑھنا جانتے ہیں اس کے باوجود، بلکہ قرآن کو سمجھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں اور اس سے پیچھے رہتے ہیں کہ سمجھ جائے تو اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ افسوس ہوتا ہے کہ ایسے مسلمان بھی پائے جاتے ہیں، اس سے بھی وہ دور رہتے ہیں۔ تو میری طرف سے پہلی نصیحت یہ ہوگی کہ ہم قرآن پڑھنے والے بن جائیں۔ جنتیوں کی جو سب سے بڑی صفت ہوتی ہے وہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دن ہو رات ہو
جب بھی موقع ملتا ہے یا پھر وہ موقع نکالتے ہیں اور پھر قرآن کو پڑھتے ہیں، اس کے بعد دنیا کی مشغولیات میں وہ مشغول ہو جاتے ہیں۔ یہ جنتیوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے۔ قرآن اگر ہم پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہہ سکتے ہیں۔ ذرا سا آپ غور کریں کہ اگر کوئی غیر مسلم ہم سے یہ سوال کر دے کہ آپ مسلمان ہیں، اگر ہم جواب دیتے ہیں ہاں ہم مسلمان ہیں، وہ کہتا ہے کہ آپ کی جو سب سے بہترین کتاب ہے، آپ کی جو سب سے بہترین کتاب ہے، آپ کی شریعت اور آپ کی دین کو بیان کیا گیا، اس کتاب کو مجھے بطور ہدیہ، گفٹ یا پھر خرید کر کے مجھے دے سکتے ہیں، لا کر کے دے سکتے ہیں۔ آپ تو بالکل ہاں بولیں گے، نہ تو بول نہیں سکتے ہیں بحیثیت مسلمان۔ آپ اس کے لیے اہتمام کریں گے، بلکہ دو چار سوال ہو جائیں گے کہ آپ کو کس زبان پہ لا کر کے دے، آپ سے کہاں ملاقات ہوگی لا کر کے دے، آپ سے کب ملاقات ہو پائے گی کہ ہم آپ کو قرآن لا کر کے دیں گے۔ اگر وہ پیسہ دینا چاہے گا تو آپ ایک مسلمان ہونے کے ناطے شاید آپ پیسہ بھی نہ لیں، بلکہ ہم آپ کو گفٹ کرنا چاہتے ہیں، اس طرح آپ کہیں گے، یہ آپ کا جذبہ ہوگا۔ آپ لے کر کے گئے کون سی کتاب لے کر جائیں گے؟ ظاہر سی بات ہے قرآن سے بہترین تو اسلام کی کوئی کتاب ہو نہیں سکتی جو شریعت کو اچھے انداز میں بیان کیا ہو۔ تو آپ کیا کریں گے؟ قرآن کو لے جائیں گے، اس کو ادب کے ساتھ پیش کریں گے کہ لیجئے یہ شریعت کی ہماری سب سے بہترین کتاب ہے، آپ اس کو دے دیتے ہیں، وہ بہت ہی خوشی کے ساتھ قبول کرتا ہے۔ وہیں پر ایک اگر سوال کر دے تو اس سوال کے جواب میں کتنے مسلمان شامل ہوں گے ذرا آپ یہ دیکھ لیجئے۔ سب یہ سمجھ لیجئے کہ مجھے ہی وہ مطالبہ کیا ہے، سب لوگ اپنے اپنے حساب سے سمجھ لیجئے کہ مجھے کہا گیا، اور آپ میں سے وہ کیا کر رہے ہیں؟ غیر مسلم کو کتاب دے رہے ہیں، لے جا کر کے ادب کے ساتھ اس کو دیے، وہ بڑے ہی احترام کے ساتھ لیا اور پھر سوال کر دے کہ ہاں یہ سب سے بہترین کتاب ہے آپ کے شریعت میں، آپ پھر دوبارہ وہی جواب دیں گے کہ ہاں سب سے بہترین کتاب ہے۔ وہیں پر اگر دوسرا سوال ہو جائے کیا آپ اس کتاب کو پوری طرح پڑھے ہیں؟ اب اس سوال کا جواب کون دیں گے؟ مسجد میں بیٹھے تمام مرد اور خواتین سے میں یہ سوال کا جواب مانگتا ہوں کہ کتنے لوگ ہیں جو اس چیز کا جواب دے پائیں گے کہ ہاں ہم نے قرآن کو پڑھا ہے، ہم نے قرآن کو سمجھا ہے، اس کے مطابق ہم نے عمل کیا ہے اور ہم عمل کر رہے ہیں۔ کتنے لوگ جواب دے پائیں گے؟ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسجد میں بیٹھے شاید کہ کوئی جواب دے کہ ہم قرآن کو پوری طرح پڑھے ہیں، الف سے لے کر کے یا تک، شروع سے لے کر کے آخر تک ہر ایک چیز کو سمجھے ہیں۔ یہ ہمارا عالم ہے، جس دین کو ہم مانتے ہیں، جس کتاب کو ہم مانتے ہیں، جس کتاب کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، جس کتاب کی وجہ سے ہم جنت میں جانا چاہتے ہیں، اس کتاب کو نہ ہم پڑھ رہے ہیں، اس کتاب کو نہ ہم سمجھ رہے ہیں، اس کتاب پر نہ ہم عمل کر رہے ہیں، تو کیسے ہم جنتی بن سکتے ہیں؟ جنتی بننے کے لیے قرآن کی تلاوت، اس کے مطابق عمل اور اس کی نشر و اشاعت ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر نہیں کر پائیں گے تو ہم ناکامی کے پہلی دہلیز پہ اپنا قدم رکھ دیں گے، پہلی سیڑھی پر ہم اپنا قدم رکھ دیں گے، گویا جنت کو چھوڑ کر کے جہنم کے راستے کو ہم ہموار کر رہے ہیں۔ جہنمی ہم بننا چاہتے ہیں، جنتی بننا نہیں چاہتے۔ سامعین کرام، اب بھی وقت ہے، اللہ کا دیا ہوا یہ زندگی ہمارے پاس ہے، اس زندگی میں اگر چاہتے ہیں کہ ہم میدان محشر میں جواب دے سکے کہ اللہ ہم تیری کتاب کو پڑھتے تھے، تیری کتاب کو سمجھتے تھے، اس کے مطابق عمل کرتے تھے، اور جو نیکیاں یہاں پر ہماری شامل ہے یہ ساری اسی کتاب کی وجہ سے ہیں، اگر یہ جواب دینا چاہتے ہیں تو اب بھی وقت ہے، قرآن اٹھائیے، قرآن پڑھیے، جو زبان آپ کو آتی ہے اس زبان میں قرآن موجود ہے۔ اردو پڑھنا چاہتے ہیں اردو ہے، ہندی پڑھنا چاہتے ہیں ہندی ہے، زیادہ آپ ایجوکیٹڈ ہیں تو انگلش ہے، انگلش میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ دنیا کی جو بھاشا آپ جانتے ہیں، جس بھاشا کو آپ سمجھ سکتے ہیں، جس بھاشے میں آپ پڑھ سکتے ہیں، ہر ایک بھاشے میں قرآن موجود ہے۔ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کہیں گے اللہ میں جاہل رہ گیا تھا، میرے پاس وقت نہیں تھا۔ ہمارے پاس کیا ہے؟ دوسروں سے بات کرنے کے لیے وقت ہوتے ہیں، دوسروں سے جھگڑنے کے لیے وقت ہوتے ہیں، دوسروں کی غیبت کرنے کے لیے وقت ہوتے ہیں، ہمارے پاس دوسروں کی برائی کرنے کے لیے، دوسروں کو
लड़ाने के लिए वक्त होते हैं, लेकिन कुरान पढ़ने के लिए वक्त ना हो, ये बड़े अफसोस की बात हो सकती है।